السلام علیکم حضور. السلام. حضور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے. کہاں سے ہیں آپ بنیادی طور پہ؟ پیچھے سے. میں سر لاہور سے ہوں. اچھا اچھا. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے؟ سر میں پیدا یہاں انگلینڈ میں ہوا تھا، پھر میں پی آئی میں نوکری کرنے کے لیے پاکستان چلا اچھا گیا اچھا. تھا، اور پھر 30 سال میں نے لاہور میں نوکری کی، اچھا اچھا. اور بیک بھی میں نے لاہور میں کی تھی. 2007 میں ہم فیملی پوری نے میری بیوی بچے نے، اچھا اور اس کے بعد پھر ہم انگلینڈ آ گئے کیونکہ میرے پیرنٹس یہاں رہتے تھے تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو پھر ان کی وجہ سے مجھے واپس انگلینڈ آنا پڑ اچھا گیا. اچھا. تو میں ان کی لک آفٹر کرتا تھا، مگر چونکہ وہ بڑے کٹر سنیر ہے تو وہ میرے بہت مخالفت میں تھے، بہت تھے، کہ یہاں تک کہ فوت ہونے تک میری والدہ مجھے اسی بات پہ منع کرتی رہی. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، سنی ہیں، وہ بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے، میرے ساتھ بحث کرتے ہیں. اب انہوں نے مجھے ملنا بھی چھوڑ دیا اس لیے کہ جی میں تمہیں ملنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں جی اگر تمہارے میں اتنا ہے تم لوگوں میں تو تم اپنے آپ کو دنیا میں لڑکے نہیں، ویسے آرگیومنٹ کر کے آپ مطلب بات سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو منواؤ اگر آپ لوگ اتنے سچے ہو. میں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑیں، نہ میرا کم از کم اتنا علم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جا سکوں. میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اس وقت میں برمنگھم میں رہتا تھا تو ہمارے مربی جو تھے وہ، میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی بھی اپنے اسکالر کو لے آئیں، میرے مربی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو آپ کے خدشات ہیں آپ بیٹھ کے ان سے بات کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو کنونس کر لیں گے تو ٹھیک ہے. انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. سال گزر گیا وہ نہ آئے. میں نے انہوں کو پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی سب کہتے ہیں جی ان کا چیلنج نہ ایکسیپٹ کرنا، یہ تمہیں منا لیں گے اور تم باہر جاؤ گے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر ہم کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ لوگ جادو کرو اس لیے نا آپ کا ہم چیلنج نہیں ایکسیپٹ کرتے. میں نے کہا یار تم بیوقوفوں والی بات کرتے ہو، پڑھے لکھے آدمی ہو، تم جو تمہارے دل میں خدشات ہیں بیٹھ کے مربی صاحب سے بات کر لو. وہ سر اس وجہ سے اس نے مجھے ملنا چھوڑ دیا. میرا صرف یہ سوال ہے سر کہ ہم دنیا میں چلیں پاکستان میں تو نہ صرف دنیا میں باقی جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو بحث سے، آرگومنٹ سے یا طریقوں سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں ثابت کرتے؟ کون کہتا نہیں کرتے؟ ہم تو کر رہے ہیں، ہر ایک کو کرنی چاہیے تبلیغ. یہ جو بیٹھے ہیں اتنے لوگ، ان کے اوپر ان کی تبلیغ کا ہی اثر ہوا تھا نا جو ثابت ہو رہے ہیں. ایم ٹی اے 24 گھنٹے چل رہا ہے، عربی میں بھی چل رہا ہے، فرینچ میں بھی چل رہا ہے، انگریزی میں بھی چل رہا ہے، اب افریقہ میں بھی چل رہا ہے. لاکھوں بیتیں وہاں بھی ہو رہی ہیں. ہر سال جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ مذہب تو یہ زبردستی نہیں کیے جا سکتی. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا لا اکراہ فی الدین. پھر آگے جو فرمایا جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، جو مرتد ہو جاتے ہیں، اس طرح نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو سزا دو، فرمایا کہ یہ لوگ چھوڑ گئے جو زمانے کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے، اللہ تعالیٰ اور جماعت دے دے گا. پھر تعداد بڑھتی رہے گی. لکم دینکم ولی دین کا بھی یہی حکم ہو گیا ہے. ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت تک ہر نبی کے لیے زمانے میں اسی طرح ہوتا رہا. کون سا نبی تھی جس کی جماعت پوری قوم نے قبول کر لیا؟ کہیں قرآن کریم میں ان کی زندگی کے زمانے میں تو نہیں ملتی. بعد میں پھر عیسائیت بھی جو پھیلی تو پولوس کے زمانے میں پھیلی، جو بالکل ڈسٹارٹڈ قسم کی عیسائیت تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ٹرینیٹی کا مسئلہ بھی بیچ میں آ گیا. تو یہ تو ہم باقی حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ عیسائیت، میں حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پہ آیا ہوں، میں مسیح محمدی ہوں. عیسائیت کو دنیا میں پھیلتے ہوئے 300 سال سے زائد کا عرصہ لگا تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اتنا عرصہ پورا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایک غالب اکثریت جماعت احمدیہ کی ہوگی. تو یہ تو عرصہ لگتا ہے. اب ایک آدمی، میں بتایا نا، ایک آدمی ایک گاؤں میں دعویٰ کرتا ہے اگر وہ خدا تعالیٰ کا نبی نہیں تھا اور جھوٹا تھا نعوذ باللہ، تو اس کا دعویٰ اس گاؤں سے، جب کہ وسائل بھی نہیں تھے، جب کہ سڑکیں بھی نہیں تھیں، اور ریڑے اور گڈھے چلا کرتے تھے، اور اس میں بھی گڑے پڑے ہوئے تھے سڑکوں پہ، اور دھکے کھاتے ہوئے لوگ پہنچتے تھے. اس وقت وہاں سے دعویٰ ہوا اور وہ آج دعویٰ دنیا پھیلا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ جب دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا کہ
یاتی کا من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق، کہ تیرے پاس لوگ آئیں گے، دور دور سے آئیں گے اور بڑے پریشانی کی حالت میں آئیں گے۔ ایک دفعہ ایک انگریز جوڑا، امریکن جوڑا آیا، تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں قادیان، انہوں نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا دلیل ہے، مسیح معجزہ دکھاتا تھا، آپ کا کیا معجزہ ہے؟ انہوں نے کہا اور معجزوں کو تو چھوڑو، آج سے 30 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا تھا کہ لوگ دور دور سے تمہارے پاس آئیں گے اور گڑے پڑے ہوئے رستوں سے آئیں گے اور سواریاں پریشان حال ہوئی پہنچیں گی وہاں، تو تم جو امریکہ سے چل کے یہاں آئے ہو کس لیے آئے ہو؟ پتہ کرنے آئے ہو؟ تو یہ معجزہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ 30 سال پہلے ایک خبر دے رہا ہے جس کو آج تم بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، چپ کر گیا وہ امریکن جوڑا۔ تو بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو پھیل رہی ہے، 120 سال 25-30 سال پہلے اب 210 ملکوں میں ہے، جی ٹھیک ہے، اور ہر سال اللہ کے فضل سے احمدیت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، جی آپ بھی شامل ہوئے اور یہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ جی سر، آپ تو اس لیے جہاں جہاں موقع، ابھی پچھلے دنوں جلسے پہ جو ہوا ہمارا، جی سر، اس کے بعد جو ٹیورن شراؤٹ کا جو ایکسپرٹ ہے، یہودی ہے، وہ 2-3 سال سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے نمائش بھی لگاتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے جلسے پہ جی نمائش کے نہیں؟ جی، وہ شولٹس، کیا نام ہے اس کا؟ شولز، شولز، یس، وہ اس کے بعد مجھے ملا، کہتا ہے، اس نے کہا اس نے پہلی دفعہ جب آیا تھا جلسے میں تقریر کی تھی کہ میں امریکہ سے آیا ہوں اور امریکہ میں جماعت احمدیہ کو کوئی نہیں جانتا، آپ لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، ٹھیک۔ ماشاء اللہ وہاں تو بہت ہے سر۔ اب آیا تو کہتا ہے میں غلط تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہو، اب امریکہ میں جماعت احمدیہ کا بہت تعارف ہو گیا اور وسیع پیمانے پہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ جی سر، تو یہ تو ہو رہا ہے کام، جی سر، میں یہ باقی یہ ہے کہ دل کو چیر کے اندر ایمان ڈالنا، اللہ تعالیٰ نے کہا حاصل کو فرمایا تھا کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں، ہدایت دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا، بلغ ما ارسل الیک، آپ تبلیغ کریں جو آپ پہ رسالت جو بھیجی گئی ہے۔ جی سر، تو بلغ کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا جی اور وہی ہمیں ہے، باقی دلوں کو بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جی سر، ہیں؟ جی اس نے فرمایا جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر، جی سر، بس جس کی فطرت نیک ہے وہ انجام کار آ جائے گا۔ جی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔